ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سونے کے پہاڑ کے دامن میں ایک نہایت مالدار تاجر رہتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ساری دولت 2 بڑے جہازوں میں بھر کر ایک اور ملک جائے گا تاکہ مزید دولت کما سکے۔ لیکن قسمت کی مار، سمندری طوفان نے دونوں جہاز غرق کر دیے اور تاجر پلک جھپکتے میں کنگال ہو گیا۔ ایک شام وہ درخت کے نیچے بیٹھا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا کہ ایک پرسرار بونا اس کے سامنے نمودار ہوا۔ میرے دوست، تم اتنے مغموم کیوں ہو؟ تاجر نے دل کی بھڑاس نکالتے ہوئے کہا۔ میری ساری دولت لٹ گئی اور اب مجھے اپنے بیٹے کے مستقبل کی فکر ہے۔ بون نے کہا، میں تمہیں پھر سے امیر کر سکتا ہوں، لیکن شرط ہے 12 سال بعد جو پہلی چیز تم اپنے گھر لوٹتے ہی دیکھو گے وہ میری ہوگی۔ تاجر نے بغیر سوچے سمجھے حامی بھر لی۔ جب تاجر امیری کے 7ویں آسمان پر پہنچا تو 12 سال گزر گئے۔ گھر لوٹتے ہی اس کا کمسن بیٹا دوڑتا ہوا آیا اور باپ کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ تاجر کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے اپنے ہی بیٹے کو سودا بنا دیا تھا۔ ڈر کے مارے وہ اوپر کوٹھری میں گیا اور اپنی دولت کے صندوق کو دیکھا، جو اب کئی گنا بڑھ چکی تھی، لیکن خوشی کے ساتھ خوف بھی تھا۔ 12 سال بعد مقررہ دن آیا۔ بونا سامنے آیا اور تقاضا کرنے لگا، اے دوست، اب وقت آیا ہے وعدہ پورا کرنے کا۔ یہ میرا بیٹا ہے۔ تاجر چلا۔ بونا بولا، تو پھر اسے کسی ایسی کشتی میں رکھو جو سمندر کے حوالے کر دی جائے تاکہ قسمت فیصلہ کرے۔ تاجر نے دل پر پتھر رکھ کر بیٹے کو کشتی میں سوار کیا۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو تھم نہ سکے، لیکن قسمت نے بچے کو زندہ رکھا۔ وہ کشتی لہروں میں بہتا ایک انجان ساحل پر جا لگا۔ وہاں ایک خاموش محل تھا، ہر طرف سناٹا، سنہرا سکوت۔ محل کے بیچ میں ایک سفید اژدہا کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ بچہ ڈر گیا۔ ڈر مت مسافر، ایک آواز گونجی۔ میں شہزادی نواڈا ہوں، ایک بددعا کی قید میں۔ اگر تم 3 راتیں یہاں ٹھہر سکو اور 12 اندھیری روحوں کی وحشت برداشت کر سکو تو میں آزاد ہو جاؤں گی۔ تمہیں اپنا اصلی چہرہ واپس ملے گا اور میں تم سے شادی کروں گی۔ لڑکے نے ہمت دکھائی۔ 3 خوفناک راتوں میں وہ روحوں کا سامنا کرتا رہا۔ آخر کار بددعا ٹوٹی، شہزادی آزاد ہوئی اور دونوں کی شادی ہوئی۔ ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا اور وہ بادشاہ و ملکہ بن گئے۔ 7 سال بعد لڑکے کو اپنے والد کا خیال آیا۔ شہزادی نے پیش گوئی کی، اگر تم گئے تو کچھ بہت برا ہوگا، لیکن وہ ضد پر اڑا رہا۔ شہزادی نے اسے ایک جادوئی انگوٹھی دی اور شرط لگائی، کبھی مجھے اور میرے بیٹے کو اس شہر میں ظاہر نہ کرنا۔ وہ ایک چرواہے کا بھیس بنا کر اپنے باپ کے شہر گیا۔ باپ نے انکار کیا، میرا بیٹا مر چکا ہے۔ لڑکے نے اپنے جسم کا نشان دکھایا، میں ہی ہوں اور اب بادشاہ بھی۔ باپ نے انکار کیا، تو صرف ایک چرواہا ہے۔ ملکہ بھی شہر پہنچی، خاموش رہی، لیکن دل میں غصہ لیے۔ جب وہ اپنے شوہر کے ساتھ ساحل پر پہنچی جہاں اس کی کشتی بہائی گئی تھی تو اس نے شوہر کو اپنی گود میں سلا دیا، پھر خاموشی سے اسے چھوڑ کر محل واپس چلی گئی۔ شوہر بیدار ہوا، دل ٹوٹ چکا تھا۔ اب وہ اپنے خاندان سے ملنے اور طاقت واپس پانے نکلا۔ راستے میں اسے 3 چیزیں ملی، ایک چگا جو اسے غائب کرتا تھا، ایک جوتے جو جہاں چاہوں پہنچا سکتے تھے، اور ایک تلوار جو حکم پر سر کاٹتی تھی سوائے مالک کے۔ ایک چالاکی سے اس نے ان اشیاء کو حاصل کیا اور واپس سونے کے پہاڑ پہنچا۔ وہاں ایک شادی ہو رہی تھی، اس کی بیوی کسی اور سے نکاح کر رہی تھی۔ وہ غصے سے بپ پھر گیا۔ وہ بار بار دلہن کی تھالی چھینتا رہا۔ سب حیران۔ ملکہ دل گرفتہ ہوئی۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ پیچھے آیا، اس پر چیخا، میں ہوں تمہارا شوہر۔ کسی نے یقین نہ کیا۔ پھر اس نے تلوار نکالی، میری رعایا میری بیوی کے سوا سب کے سر قلم ہو جائیں، اور جادوئی تلوار نے واقعی سب کے سر کاٹ دیے سوائے اس کی بیوی کے، جس میں اب بھی اس کی محبت چھپی تھی۔
وہ تخت پر بیٹھا تنہا سونے کے پہاڑ کا بادشاہ بن گیا، طاقتور لیکن ایک اداس دل کے ساتھ۔ کہانی ختم۔